جنہوں نے اپنا قیمتی وقت کڈیا، اور اج یاد تازہ ہو گئی علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے اس بھائی کو بڑی جرت دیتی، کوئی تعریف والی بات نہیں۔ انشاءاللہ جس طرح علامہ صاحب نے اپنی جماعت نو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے پھر بندہ پیدا کر دیتا۔ دعا کرو اللہ انہوں کی عمر چ برکت فرمائے۔ اور قاری صاحب دی ساری کوشش ہے، یہ سارے بڑے محسن نے، بڑے پیار والے نے، جنہوں نے یہ ساری اس مسجد تک انہوں بزرگوں لے کے آندا ہے۔ انشاءاللہ اسی پہنچاں گے تو بیکاٹ بھی پہنچے سا قافلہ ساڈا، انشاءاللہ امی پور بازار بھی انشاءاللہ پہنچاں گے۔ اللہ تعالیٰ میری صحت واسطے دعا کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ جماعت واسطے جان بھی حاضر ہے۔ ہوں ماشاءاللہ آخری خطیب مختصر انہوں کا بیان ہوئے گا، یزدانی صاحب دی یاد تازہ، تھوڑا ہی مختصر بیان ہونا ہے، ٹائم انہوں زیادہ دینا سی کیونکہ سارے محسن بھی آ گئے الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ چڑیاں لا دیں گے، بیٹھ کے تھوڑا دل کھانا تھوڑے واسطے تیار، انشاءاللہ کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ تو اپنے عبدالقدوس عاصم صاحب فاضل نوجوان۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ماشاءاللہ تسی بڑی دیر تو تشریف فرما جے۔ اس خالق مالک حقیقی دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے تھوڑا ہے کہ اس مہنگائی دے دور دے اندر سانو اپنے گھر دے اندر مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کے درد دل نہ دعا ہے اللہ ساڈا بیٹھنا علماء کرام دا سنانا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہن تقریر کرن دا وقت نہیں، ماشاءاللہ علامہ کاشف نواز رنداوا صاحب نے سمندر نو کوزے اندر بند کر دیتا ہے، بڑے جامع الفاظ دے اندر اللہ دے پیغمبر دی سیرت نو بیان فرمایا، اور انہاں تو قبل شیخ الحدیث مولانا عبدالمنان راسخ صاحب اور انہاں تو قبل مولانا آصف نذیر صاحب اپنے اپنے انداز اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو بیان کر چکے نے۔ میں تے گناہگار طالب علم اور کسے کام دا نہیں، لیکن اللہ نے موقع دیتا ہے تو انہوں قرآن سنان دا، پیارے پیغمبر دا فرمان سنان دا۔ میں دیکھ رہی ہوں اس علاقے دے اندر ماشاءاللہ علماء کرام دی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی ہی اللہ دی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ عشاء تو بعد اور ہون دے ٹائم ذکر سارے مسجد اندر تشریف فرما۔ اللہ پاک سب دیاں ساریاں ہی محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چند منٹ تواڈے سامنے اپنی بات نو رکھنا چاہنا۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ماشاءاللہ رنداوا صاحب بیان کر رہے سن کہ
ساڈے نبی دی سیرت، آپ دا کردار، آپ دا کمال، آپ دی گفتار بڑی کمال. دوسرے کائنات دے لیڈراں دا نام لئیے تے ثواب نہیں لبدا. اگر میں تے تسی اپنے لیڈر دا، راہبر دا، رہنما دا نام لئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے 40 نیکیاں لب جاندیاں نے. اور ذرا بڑے اختصار نال عرض کرنا چاہنا، میرے تے تواڈے پروردگار نے اپنی سچی کتاب اندر اعلان فرما دیتے، اے کائنات دے لوگو، ساری کائنات نالو ود کے اگر محبت کیتی جائے تے آمنہ دے لال دے نال کیتی جائے. ایک پاسے ظلم فرزند ہون، ماں باپ ہوئے، رشتہ دار ہون، خبیث و اقارب ہون، کنبہ قبیلہ ہوئے، جائیداد ہوئے، سونا چاندی ہوئے، ساری کائنات ایک پاسے ہوئے تے دوسرے پاسے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون. ساری کائنات نو چھڈیا جا سکدا ہے، ساری کائنات دیاں ساریاں نعمتاں نو ٹھکرایا جا سکدا ہے. اگر نہیں چھڈیا جا سکدا تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڈیا نہیں جا سکدا. اور ذرا چند منٹاں دے اندر میں اپنی گزارشات نو سمیٹاں. میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا انداز تے پیار جتھے مولانا آصف نذیر صاحب چھڈ کے گئے اگے چلان دی کوشش کرنا چاہنا. ذرا غور فرمانا، بڑا پیارا ترجمہ کرنے والے نے انج ترجمہ کیتا ہے، آندے نے اگر محمد کی دل میں محبت نہ ہوگی، اگر دل میں محمد کی محبت نہ ہوگی، سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی. پٹکتا رہا گئی، پٹکتا رہے گا. مولانا دانش صاحب ذرا غور فرمانا، پٹکتا رہا گئی، پٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. اور پٹکتا رہا گئے، پٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. اور ذرا اللہ دی سچی کتاب کو لو پوچھ لئیے، اے عرشان دیا ربا تیرے پیغمبر نال محبت کرنی تے کیویں کرنی ہے؟ اللہ تیرے پیغمبر نال محبت کریے تے لبنا سانو کی ہے. اللہ فرما رہے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میرا دل کردا سی میں قرآن رج کے رب دا پڑھا، پر ٹائم دی مجبوری بن چکی. صبح جمعہ بھی پڑھا لے تواڈے دوست احباب دی محبت اتے میں بڑا خوش ہو رہا کہ خدا دی قسم بڑا دل جمی نال، بڑی محبت نال، بڑے پیار نال تسی ذوق شوق رکھ دے ہو تے قرآن و حدیث دا آواز سن دیو. اللہ پاک یہ محنتاں قبول و منظور فرمائے. اور اس مسجد دے بانی، مسجد دے معاونین، جناب اس کانفرنس دے معاونین جنہاں نے تعاون کیتا ادب و احترام نال، جناب اشتہار لگائے، محنتاں کیتیاں،
کیتیاں تواڈے کھانے دا انتظام کیتا ہے اللہ پاک ساریاں محنتاں قبول فرما کے اپنے دربار اندر اللہ ذریعہ نجات دا سبب بنا دے وے اور ذرا آخری باتاں سماعت فرما لینا میرے تے تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ وضو فرما رہا ہے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیغمبر کائنات دے پاس تشریف فرما تے پیغمبر وضو کر رہا ہے اللہ مینوں تے تانوں بھی وضو کرنے دی توفیق نصیب فرمائے کیا دعا آمین ڈرن دے ہو کہ شاید کرنا ہی نہ پہ جائے اللہ کے دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی اندر وضو کرنے دی نماز پڑھنے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے نبی وضو فرما رہے تے صحابہ پاس تشریف فرما لے تے صحابہ بچیا پانی جیڑا ہے اپنے جسم تے اپنے ہتھاں تے اپنے چہریاں تے مل لیندے لے تے میرے آقا فرمان لگے اور میرے پروانیوں میرے یارو دسو گا بھلا اے کام کرنے واسطے تانوں کس چیز نے ابھارے ہے تے صحابہ دے رسول نے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نے سانو اس کام واسطے تیار کیتا ہے آپ نے محبت دا معیار پیش کیتا ہے آپ نے محبت دیاں باتاں پیش فرمائیاں آپ فرماندے نے جے محبت چاہندے ہو اللہ تے اللہ دا رسول تواڈے نال کرے تے اوندا ایک طریقہ نوٹ کر لو طریقہ میں تواڈے سامنے بیان کر لگا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے جدوں بولنا تے سچ بولنا گل سچی کرنی ہے گل سچی کرنی ہے تے دوسرا طریقہ محبت دا اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے جدوں امانت تواڈے کول رکھ دیتی جائے تے امانت اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے تے تیسرا جو طریقہ اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے آپ فرماندے نے یارو اپنے ہمسایہ نال اچھے طریقے نال پیش آیا جے اپنے ہمسایہ دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آیا جے تے میں تے یہ کہا کرنا آندے نے سچی حب نبی سرور دی تے جانو خاص نشانی سن کر حکم پیار والا تے ہو جائے قربانی اور جتو روکے نبی اللہ دا جتو روکے نبی اللہ دا تے نیڑے اس نہ جائیے تے جو حکم فرماوے رب دا پیغمبر فوراً عمل کمائیے اے وہ کلمے دے معنی پیارے اور مسلمان ذرا غور فرما اے وہ کلمے دے معنی پیارے اے وہ دین پیارا اے وہ دین اسلام سارا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دے طریقے بتائے سچ بولنے امانت اندر خیانت نہیں کرنی تے اپنے ہمسایاں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آنے محبت دیاں باتاں جتنیاں بھی کریے کم نے ایک گل ذہن اندر بٹھا لے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو کئی جناب اپنے لیڈران دے نال محبت کر دے گڑیاں ویکھ کے کئی لیڈران نال محبت کر دے جناب انہاں دے بنگلے ویکھ کے کئی لیڈران نال محبت کر دے انہاں دے جاہ جلال ویکھ کے اساں اللہ دے پیغمبر نال محبت کیتی رب دا سچا نبی من کے اساں رب دے پیغمبر نال محبت کیتی جناب رہبر و رہنما من کے اسی کساری کائنات دا سردار من کے اساں پیغمبر نال محبت تد کیتی ہے ذرا غور فرمانا اندے نے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار
جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے اندل مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار اساں تاں محبت کیتی ہے کہ ساڈا رہبر و رہنما اپنی مرضی نال نہیں بول دے جدوں بول دے نے عرشاں والے رب دی مرضی نال بول دے نے اللہ کے درد دل نال دعا ہے اللہ ساریاں محنتاں نو قبول و منظور فرما کے ساڈے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے مولانا عبد الرحمن حقانی صاحب انہاں دے دیگر جملہ معاملین جو تعامل کر دے لے دن رات محنتاں کر دے لے اللہ انہاں دیاں بھی محنتاں تے تواڈیاں بھی محنتاں اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ کے دعا اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن و حدیث مان کے تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى یا اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ قرآن و حدیث دی سمجھ عطا فرما اے میرے مالک جن نے تیرے بندے پریشان نے پریشانیاں دور فرما جتنے مقروض نے قرض ادا کرنے دیاں طاقتاں توفیقاں عطا فرما اللہ اپنے بندیاں دیاں غیبی امداداں فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اے میرے مالک جو تیرے کرانو آباد کرنے دیاں کوششاں کر دینا تو انہاں دے کرانو آباد فرما جتنے تیرے بندے بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جن نے تیرے بندے آج دے دن دنیا فانی نو چھڑ کے جا چکے نے اللہ سب دے درجات نو بلند فرما اس مسجد بانیاں جتنے بھی فوت ہو چکے یا اللہ انہاں دے درجات جنت اندر بلند فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی وعلیہ وصحبہ اجمعین لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک اور احسن قاری عبد القدوس صاحب مولانا عبد الواحد دانش صاحب دے داماد اور میں دوسرے ایک نو عمر قاری عمر فاروق نو دعوت دینے جا رہے ہیں اور وہ بھی الحمدللہ ساڑھے چچا دے بیٹے اللہ دیتا جو کہ جٹ زمیندار بندہ ہے ماشاءاللہ 3 بیٹے ستیانے بنگلے مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مدرسے پڑھ رہے ہیں اور ایک انہوں دا بیٹا ساڑھا کزن چچا زاد بھائی حبیب اللہ صاحب جو کہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں حبیب اللہ صاحب جو کہ کرسی دے تشریف فرمان ہیں 3 بیٹے 4 بیٹے ماشاءاللہ انہوں نے اللہ دے راہ وچ لگائے ہیں الحمدللہ ساڑھے چچا جان دا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ساڑھے بھائی اللہ دیتا جی انہوں دا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سانو سب نو اور ساڑھیاں اولادہ نو اللہ اپنے دین دا خادم بنائے میں اپنے بڑے بھائی اللہ دیتا صاحب جو کہ بھائی فرو دے اندر رہندے نے انہوں دے بیٹے ستیانہ بنگلہ عتیق اللہ سلفی صاحب دے مدرسے دے طالب علم قاری عمر فاروق صاحب دی خدمت گزارش کریں گا کہ وہ مائک تے تشریف لیان اور قرآن پاک دی تلاوت فرمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما تعریف بند مت کرنا اور یہ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم اور قوم کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. دیکھنے میں پلے وزیر داخلہ دیکھنے میں پلے وزیر داخلہ سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے. سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو. دیکھنے میں پلے وزیر داخلہ سورہ
علماء کرام دی اہمیت بارے چھوٹا ننا منا علی حیدر تانوں آگاہ کر رہے سی، اور میرا دوسرا بیٹا عبداللہ ربانی وہ بھی تانوں کچھ سنا دے. جلدی آؤ بھائی، تلاوت چھوٹی جی تلاوت سناؤ بھائی. بہت ہی بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں مبعوث ہونا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر بعثت، یہ اللہ رب العزت کا اس کائنات پر بہت بڑا احسان ہے، جس کے بارے میں آسمان کا رب کہتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آسمان کے رب نے اس کائنات پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرما کر محترم بھائیوں بہت بڑا احسان کیا، مومنین پر احسان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ بھی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت بھی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت دنیا بھر کے ظالموں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اپنے ظلم سے بعد آ جائیں اور نافرمانیوں سے بعد آ جائیں، اور ان کے لیے جہنم کی وعید کا پیغام لے کر آئے. رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے حوصلہ بھی ہے، تسلی بھی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوموں کی مدد کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے میرے صحابہ، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا، یہی ظالم کی مدد ہوا کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میرے محترم بھائیوں یتیموں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے، اور غریبوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے. وہ غریب جن کو دنیا پوچھتی ہے یا نہیں پوچھتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: آسمان کا رب قیامت کے دن ان غرباء کو 500 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مسکینوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں توحید کی آبیاری بھی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہبل، لات، منات اور عزا، ان کو توڑنے کے لیے بھی آئے. الغرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور بچوں کے لیے شفقت کا پیغام لے کر آئے. وہ عورت جس کو دنیا کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس عورت کے لیے اسلام میں عزت کا پیغام لے کر آئے. اگر ماں کی روپ میں ہے تو اس کو
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مقام دیا. اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا عزت دی, اور اگر بہن کے روپ میں ہے تو اس کو کیا مقام دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آسمان کا رب کچھ یوں بھی بیان کرتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محترم بھائیو, آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, آج ہم جھنڈیاں لگا کر, ہم گلیاں سجا کر, ہم بازاروں میں نعرے لگا کر, اور میرے محترم بھائیو نعرے لگانا بھی آسان ہے اور بازاروں میں نکلنا بھی آسان ہے, اور نعرے لگا کر آگے نکلنا یہ بھی آسان ہے, لیکن میرے محترم بھائیو میدان میں نکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا یہ مشکل ہے. اور میرے محترم بھائیو آپ کے دین کو اپنے گھر میں نافذ کرنا یہ مشکل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نافذ کرنا یہ مشکل ہے. اور میرے محترم بھائیو ہمیں چاہیے اگر محبت رسول کا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دے دو, اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت دو. گانے نہیں, موسیقی نہیں, فلمیں نہیں, قوالی نہیں, بلکہ میرے محترم بھائیو قرآن کی تعلیم دو. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا پہلو یہ بھی ہے, آسمان کا رب بیان کرتا ہے قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں نے ایک بستی کے لیے نہیں, ایک علاقے کے لیے نہیں, ایک وطن کے لیے نہیں, ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ میں نے, آپ کہہ دیجئے میں نے آپ کو رسول بنایا. تو میرے محترم بھائیو پوری کائنات کے لیے بنایا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات کو ہمیں اپنانا چاہیے, اپنے اوپر بھی فٹ کرنا چاہیے, اپنے بچوں میں بھی, اپنے عورتوں میں بھی, اور اپنے گھروں میں بھی اسلام لانا چاہیے, اور ہمیں اسلام کا نفاذ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حق سچ دی کرنی ہے گل یارو, تے جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں. حق سچ دی کرنی ہے گل یارو, جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں. تے دلوں نالی یاری حضور دے نال لا کے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں. تے جو منگنا ہے رب کول منگنا ہے, پلہ غیر دے اگے اڈنا نہیں. او دنیا رس دی ربانی تے رس جاوے, بوہا رب کریم دا چھڈنا نہیں. سب نام پیارے ڈگدے نے, ہے وکھرا نام محمد دا. اچھی آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگدے نے, ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ, اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا. سب نام پیارے لگدے نے, ہے وکھرا
مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. سنیں جی ذرا. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں سبحان اللہ کہنا تسی. سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. پھولوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں. السلام علیکم. بلا تاخیر اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ